أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ محترم سامعین، یہ یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ یہودیوں نے ایک بات ایسی کہی جو بہت ہی شرمناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو قرآن شریف میں نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ان سے کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو، اللہ کے قرآن کو قبول کرو، اللہ کی توحید پر قائم رہو اور نبی کو مانو، تو اس کے جواب میں ان لوگوں کا یہ کہنا تھا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اس کے علماء اور محققین نے دو مفہوم بیان کیے ہیں اور دونوں مفہوم کا پھر نتیجہ اور خلاصہ اور مطلب ایک ہی ہے۔ ایک بات انہوں نے علماء حضرات نے یہ بیان کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہودیوں کی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے کفر میں، اپنے نفاق میں، اپنی برائی میں، اپنے شر میں ہم اتنے مضبوط ہیں، اس قدر جمے ہوئے ہیں کہ تم ہمیں کوئی بھی اچھی سے اچھی بات بتلاؤ، کوئی بھی قابل سے قابل بات بتلاؤ، اور کتنی ہی مفید بات ہمارے فائدے کے لیے تم بتلاؤ، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم تمہاری بات بالکل نہیں مانیں گے۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ تم ہمیں کتنا ہی سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن شریف میں دوسری جگہ فرمایا ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ ان کو سمجھاؤ، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ۔ تو اس آیت شریفہ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات کو۔ دوسرا ایک مفہوم اور مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ بے شک اچھی ہی بات بیان کرتے ہیں اور آپ اچھی ہی بات بیان کرنے والے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ کی بات اچھی ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہم اپنی باتوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے آبائے دین کو اور مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کے ذریعے سے کسی نئی بات کو ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ آپ ہمیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، آپ ہمیں کم سمجھاؤ، زیادہ سمجھاؤ، ہم نہیں مانیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، یہ کہ ہمارے دل پر غلاف ہے کہ ہم اچھی بات قبول نہیں کر سکتے۔ اس کو پھر الٹا کر کے بیان کریں گے اور سمجھیں گے یا کہیں گے کہ ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے دل پر مہر لگی ہوئی ہے، ہمارے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے، کوئی بھی خیر کی بات ہمارے اندر سرایت نہیں کر سکتی۔ ان کا ذہن، ان کا دماغ اور ان کی ہٹ یہی تھی اور یہی ان کا منشا اور مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو واضح فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے ایمان، اسلام، قرآن اور نبی سے تعلق یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی طلب، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا اور محبت کے ذریعے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ یہ کسی پر زبردستی نہیں تھوپی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے اوپر پھٹکار ڈال رکھی ہے اور تمہارے اوپر
تمہارے ان اعمال اور اقوال کی بنا پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ تم اس میں اپنا کمال سمجھتے ہو، تم اس میں اپنی ہوشیاری سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی ہی نے تمہارے اعمال بد کی بنا پر تمہیں ایمان اور اسلام کے قبول کرنے کی توفیق نہیں دی، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں۔ پیغام اور سبق یہ ملا کہ انسان کو ہٹ درم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اطمینان رکھے اور ان کی اطاعت کرے، ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا